اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، برحق ہے، اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے اور سچ، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ آدمی قرآن کے اوپر ایمان لے آیا۔ دوسری چیز ہے کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ قرآن مجید کا مسلمانوں کے اوپر دوسرا اور اہم حق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا میسر ہو سکے، جتنا تمہارے لیے پاسبل ہو، آزاد ہو، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ڈھال ڈھال کے آہستہ آہستہ پڑھا کرو۔ یہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ایسا نہیں، بہت سارے اکثر آج کے مسلمانوں کو کیا ہے کہ قرآن مجید کو تو مانتے ہیں کہ ہاں قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، مقدس کتاب ہے، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کی نہیں مانتے، یعنی قرآن میں لکھی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن پر ایمان لے آئے کہ ہاں ٹھیک ہے، مانتے کہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، سچی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جتنا ہو سکے آدمی قرآن مجید کو پڑھے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن میں جیسا کہ ایک آدمی حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے الف لام میم تو یہ ایک حرف نہیں ہوا، بلکہ الف ایک حرف، لام 2 حرف، میم 3 حرف۔ صرف ہم جب کہتے ہیں الف لام میم 3 حرف تو ہمارے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ پڑھ نہیں رہے ہو، میں پڑھ رہا ہوں، آپ خلوص الہیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ قرآن مجید کو سن رہے، آپ نے الف لام میم دھیان سے سنا تو آپ کو بھی 30 نیکی ملے۔ یہ سب تو پڑھنے سے بھی اتنا ثواب، سن رہے تو وہ بھی آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کو لے کر کے ہمارے یہاں صرف یہ پڑھا جاتا ہے صرف رمضان ہی، رمضان میں بس لوگ شوق سے خوب، خاص کر کے عورتیں، ہماری ماں اور بہنیں خوب تلاوت کرتی ہیں، پوری ہال لگی جاتی ہے، اچھی بات ہے، کمپٹیشن لگا رہتا ہے، خاص کر کے لڑکیوں کو 2 روپے پڑھا بھائی ماں، 5 پڑھا ہو، 2 روپے پر بھائی ماں، 8 پڑھا ہو، ہمارے 10 پڑھا لیتے ہیں، ہمارے 15 پڑھا ہو گئے ماں، اس طرح کی چیزیں۔ رمضان میں خوب کمپٹیشن، مسابقہ ہوتا ہے، لیکن جیسے رمضان گزر گیا لوگ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین اعمال وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے، جس کو ہمیشہ کیا جائے، یہ نہیں کہ ایک دن 5 پارہ قرآن مجید پڑھ لیے اور کئی دن 1 پارہ یا 1 صفحہ ہی نہیں پڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ یہ اپنا معمول بنا لیجئے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، چاہے 5 منٹ کیوں نہ ہو، ایک ہی صفحہ کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ چیز۔ تیسری جو بات ہے قرآن مجید کا ہمارے اوپر جو حق ہے وہ ہے کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں کس نیت سے؟ صرف ثواب کے لیے سے۔ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، تو نیت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ قرآن مجید کو اس لیے پڑھنا تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا، اس لیے نہیں کہ صرف قرآن کو پڑھ کے ثواب حاصل کریں گے۔ آج ہمارے سماج میں کیوں نہیں تبدیلی آتی ہے؟ کہتے ہیں نا علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو صرف قرآن کو پڑھنے سے ثواب کے لیے، عمل کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ جس دن مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے لگے اور عمل کی نیت سے پڑھنے لگے، یقین مانیے عظیم انقلاب آ جائے گا۔ ہماری سماج اور سوسائٹی میں ایک بہترین جو ہے بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اور مسلمانوں کی زندگی میں بھی بہت کچھ مثبت اور پازیٹیو دیکھنے کو ملے گا۔ ہماری سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت بڑا سدھار دیکھنے کو ملے گا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ قرآن مجید سب لوگ پڑھ رہا ہے، رمضان میں خوب ہو رہی، اچھی باتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کسی ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، عمل کی نیت سے نہیں پڑھتے، اس لیے
سے ہر کوئی پڑھنا ہے. اکثر گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن سارے غلط کام، ساری نافرمانیاں ہوتی ہیں، جھوٹ کی، بچوں کی حسد، ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. تو قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسی طرح سے قرآن مجید پر عمل کرنا، عمل کی نیت سے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، کہ اتباع کرو، پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے. یعنی جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے اس پر عمل کی نیت سے اسے پڑھا کرو اور اس پر عمل کیا کرو. قرآن مجید صرف صحابہ کے لیے نہیں اترا گیا، اسی قرآن پر عمل کر کے صحابہ کرام نے، تبع تابعین نے پوری دنیا پر حکمرانی کی. ہر چہار جانب ان کا سکہ چلتا تھا، روب و دبدبہ چلتا تھا. اور آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج ہم مسلمانوں کی ذلت کی، رسوائی کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب وحدہ، کہ اللہ رب العالمین اسی کتاب کی وجہ سے، قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کو سربلندی عطا کرتا ہے، لوگوں کو ترقی عطا کرتا ہے، دنیاوی اور اخروی دونوں ترقی. اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اسے پشت ڈالنے کی وجہ سے، نہ پڑھنے اور نہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، پسپا کر دیتا ہے، ان کو شکست فاش نہ کرتا ہے. یہ چیز تو قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنا. اور چوتھی جو چیز ہے قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنا، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. اور سب لوگ قرآن مجید سب کی بس کی بات ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اس کو سمجھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں، بہت مشکل نہیں. اگر ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی نیت سے، تو آسان ہے قرآن مجید کا سمجھنا، کوئی مشکل نہیں. تو قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قرآن میں کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کے دل پہ تالے پڑ گئے ہیں، ان کے دل پہ مہر لگ گیا ہے. تو قرآن یہ اس بات کو لوگوں سے سوال کر رہا ہے، ارے ہو کیا گیا لوگوں کو؟ ان کے دل پہ تالے پڑ گئے ہیں، لوگ قرآن مجید پہ غور کیوں نہیں کرتے ہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی قرآن پر ریسرچ کر کے سائنسدانوں نے بہت بڑی بڑی اپلبدھیاں حاصل کی. ہم مسلمانوں کے ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. اسی طرح سے پانچواں جو تقاضا ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا. خود بھی آدمی سیکھے اور اس کو سکھائے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. ایک دوسری حدیث ہے افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. سمجھے؟ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین کام ہے، بہت زیادہ. اور یہ سب جاگے میں یہی ہے کہ آپ قرآن کو سیکھتے کسی کو سکھاتے ہیں اور جب تک وہ اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا تو آپ کے لیے اس صدقے جاریہ بن جاتا ہے، آپ کو ہمیشہ ثواب ملتے رہتا ہے. تو یہ پلس پوائنٹ ہے. تو یہ چیز کہ قرآن کو آدمی خود سیکھے اور سکھائے. آج نا بڑی ہنسی آتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دھیرے دھیرے یہ رواج مکتب والی پڑھائی کا رواج ختم ہو رہا ہے. ہم لوگوں میں تو یہ چیز دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے تھا کہ بچہ کچھ بھی ہو جائے صبح شام مکتب میں، مسجد میں پڑھنے ضرور جاتا تھا، دن میں بھلے سے اسکول جاتا تھا، لیکن صبح شام بچے مکتب ضرور جایا کرتے تھے، قرآن مجید اور اردو وغیرہ پڑھنا ضرور سیکھتے تھے. یہ دھیرے دھیرے چیزیں ختم ہو گئی. چھوٹا بچہ ہے تو پڑھتا ہی نہیں ہے کہ بچہ ہے. تھوڑا بڑا ہوا تو آج کل کوچنگ وغیرہ کا جب سے سسٹم چلا ہے، صبح سویرے اٹھ کر کے دیکھتا ہوں لڑکے لڑکیاں سب فجر کے وقت اٹھ کر کے 5 بجے 6 بجے لوگ کوچنگ کرنے کے لیے چلا آتا ہے. لیکن نماز کے ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ ہاں میں اپنے اولاد کو بولوں کہ 5 بجے اٹھو اور میں نماز پڑھ دو پھر پڑھ دینا. یہ چیز نہیں. غلطی سے ایک دن بچہ کوچنگ نہ گئے تو لوگ ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، اٹھو جلدی اپنا لیٹ ہو گئے، کہاں کے لیے پڑھ. تمام طرح کے سوالات کرتے ہیں. لیکن بچہ نماز نہیں پڑھا، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. کہا ہو گیا کوئی. یہ والدین
کی ضرورت ہے، بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے کہ اس کا جائزہ ہے۔ قرآن مجید کو سیکھی اور یہ تلفظ مخارج کے ساتھ ہم لوگ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، 100 میں سے گاؤں میں ہم لوگوں کے دیہات علاقے میں 100 میں سے 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ قرآن مجید غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ بہت سارے لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ معنی پورا بلند بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں جو معنی کے طرف سے پورا معنی ہی پلٹ جاتا ہے اور بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ لوگ کھانا کھاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا، دھیان سنیے، اطعمنا، اطعمنا ہندی کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا۔ تو جب ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے، اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے اطعمنا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہم نے اس کو کھلایا، ہم نے کھلایا، اس نے ہمیں کھلایا۔ اطعمنا، اطعمنا تو ہم نے اسے کھلایا، ہم نے کھلایا۔ سوچیں کتنا عربی کے قلب، بڑی کاف سے قلب کا مطلب ہوتا ہے دل اور چھوٹی کاف قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ معنی کا کتنا فرق ہوتا ہے مخارج نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ سوچئے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور لوگ اس لیے مخارج نہیں سیکھ کے پڑھتے ہیں قرآن کو، تو جو کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، بڑی قاف کا یہ مخرج نہیں نکال رہا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بڑی قاف سے پڑھ رہا ہے تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ لیکن کوئی جیسا کہ گانا اندر پڑھتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ایسا پڑھتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین، قلبین، قلب، تو قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا اور قلبین اس کا مطلب ہوتا ہے دل، 2 دل۔ تو کوئی کہتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پیٹ میں 2 کتا نہیں بنایا۔ دیکھیں معنی کتنا فرق ہوگا، زمین اور آسمان کا معنی فرق ہو جاتا ہے صرف تلفظ کی وجہ سے۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ چھوٹی ہا سے اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے، چھوٹی کاف سے اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے، بڑی قاف سے کچھ مطلب ہوتا ہے، جیم سے کچھ ہوتا ہے، ضاد سے کچھ ہوتا ہے، ضاد تو ہوتا ہے اس سے کچھ ہوتا ہے، تے سے کچھ ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سے کچھ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، یا قل هو اللہ احد، یہ بڑی کاف سے قل، قل کا مطلب ہوتا ہے پڑھو یا کہو، آپ کہیے قل، کہو، قل بڑی کاف سے کہتے ہیں، قل یہ مخرج ہوگا، قل کہو، کہیے۔ اور کوئی کہتا ہے کل، چھوٹی کاف سے، کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ۔ سوچیے ہم کہتے ہیں کل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، وہی اللہ ایک ہے۔ سوچیے کتنا بڑا بدل جاتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی پاک آپ کہہ دیجیے اے کافروں۔ ہم کو کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، تو اس کا مطلب کھاؤ اے کافروں، کتنا بڑا بدل گیا۔ تو یہ چیزوں کو کہیں سیکھنا ضروری ہے۔ الف عبد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ آبادہ، اور آبادہ عین سے عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح کا بہت زیادہ معنی بدل جاتا ہے، اس لیے مخارج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید آدمی سیکھے اور سکھائے، سیکھنے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ مخارج
سے اونچا فلور، سب سے ٹاپ فلور پہ سب سے زیادہ اونچا جھنڈا اسی کا ہوگا سوچیے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ حفظ کرے. یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اگر ہم بھی یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کا دفاع کرنا ہم مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے کہ کوئی شکوک و شبہات میں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو غلط تعلیم دیتا ہے، تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے تو قرآن کریم کا ہم دفاع کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. لوگوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہے تو ان غلط فہمیوں کو ہم دور کریں. یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. قرآن مجید کے بارے میں بہت سارے کفار کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے. جو پڑھے اور سمجھدار لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے ہیں، لیکن جو نفرتی لوگ ہیں، نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، قرآن مجید کی بعض آیتوں کو لے کر کے جو مخصوص حالات میں نازل ہوئے ہیں اور وہ مخصوص اوقات میں اس کا حکم الگ ہے، اس کو لے کر کے وہ لوگ عام کرتے ہیں، پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ آتنکواد کی شکشا دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے دیکھو قرآن مجید میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کر دو. اور وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ نفرت پھیلاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے مسلمانوں کو کہ جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کر دو. یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، اس لیے سارے ہندو ایک ہو جاؤ، نہیں تو مسلمان جس دن پاور میں آ گئے تو سارے ہندوؤں کو کاٹ ڈالیں گے. یہ غلط فہمی پھیلا کر کے ان کو اکٹھا کرتے اور نفرت پھیلاتے ہیں. حالانکہ وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، وہ مخصوص حالات میں نازل ہوئے تھے. وہ آیتیں وہ جنگ کے میدان میں کہ بھائی جب دشمن سے تمہاری لڑائی ہو رہی ہو، جنگ کے میدان میں ہو اور تم کو کوئی مارنے کے لیے ہے، کاٹنے کے لیے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کوئی دشمن تمہارے سامنے بندوق یا توپ لے کر کے آئے، چاقو لے کر کے آئے، تیر لے کر کے آئے اور تم بولے بھیا فون لے لو. کوئی تو ایسا نہیں کرے. وہ جنگ کی حالت میں ہے کہ جہاں اور جنگ کے میدان پہ پھر وہاں پہ رب نہیں کر بھائی تمہارے اوپر کوئی اٹیک کر دے رہا، تم بھی اٹیک کرو. وہ مخصوص حالت ہے، اس کو لے کر کے بدنام کیا جاتا ہے. یہ چیز اسی قرآن مجید کے اندر، چونکہ ہم مسلمان پڑھتے نہیں، ہم لوگ جواب نہیں دے پاتے ہیں. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے نبی پاک کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پورے سنسار والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اس لیے آپ دیکھیں گے انسانوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی کہ کسی بھی جانور کے اوپر اس کے اوقات سے زیادہ بوجھ مت لا دو. آپ لوگ سنے ہوں گے مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت کتے کے اوپر رحم کی، کتے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ایک سمجھ جائیے کہ ادھورے کتے کو پانی پلا دیا، اس کی وجہ سے وہ جنت میں گئی. ایک اور بلی کے اوپر ظلم کی، اتیاچار کی، باندھ کر کے رکھی، تڑپا کر کے باندھ دی، اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گئے. جو مذہب اسلام بلا وجہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنے سے منع کرتا ہے، وہ مذہب اسلام بھلا لوگوں کے خون بہانے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ کیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں؟ بھائی ضرورت سے زیادہ پانی نہیں بہا سکتے ہو، فضول بحث نہیں کرنی ہے، فضول گفتگو نہیں کرنی ہے، لایعنی بات نہیں کرنی ہے. زیادہ بکواس کرنے سے، بلا ضرورت بولنے سے جو مذہب اسلام منع کرتا ہو، وہ اسلام کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ قرآن، وہ اسلام جو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو شخص کسی ایک انسان کا ناحق قتل کرتا ہے، مطلب بلا وجہ قتل کر دیتا ہے، ایسے ہی بغیر کسی حکم کے، بغیر کسی جرم کے، ایسے ہی ناحق کسی کے اوپر بطور ظلم، بطور اتیاچار کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے، کوئی اس کی پوری مانوتا کا قتل کیا، پوری انسانیت کا قتل. سوچیے ایک آدمی کو قتل کر دینا سارے انسان کو قتل کر دینے
دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے. جو مذہب اسلام رواداری کی یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم بھلے سے مورتی پوجا، مسلموں کے بھی کتاب میں ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، لیکن جو مذہب اسلام مورتی پوجا سے منع کرتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، سناتن دھرم ہندوؤں کا جو دھرم ہے اس میں بھی مورتی پوجا غلط ہے، لیکن اس کی بات چھوڑ دیں. مذہب اسلام سختی سے منع کرتا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، وہ شرک کے بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، اس سے باز رہنا. لیکن یہ بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. زبردستی آپ کسی کو کلمہ نہیں کروا سکتے ہو، کسی کو اسلام کو فالو کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. وہ بھلا کسی کو ظلم اتیاچار کرنے کی کیسے تعلیم دے سکتا ہے؟ تو ان تمام تعلیمات کو سمجھنا، اور یہ بھی مطلب اسلام کہتا ہے کہ تم غیر کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو برا بنانا. یہ حکم ہے قرآن کا کہ کیونکہ تم ان کے معبودوں کو، ان کی دیوی دیوتاؤں کو، بھلے سے وہ غلط ہو، کچھ بھی ہو، ان کو برا بھلا مت کرو، گالی مت دو. کیوں؟ کیونکہ تم ان کو برا بھلا کہو گے تو الٹے میں وہ بھی تمہارے نبی کو، تمہارے خدا کو انجانے میں گالی دیں گے، اس لیے ان کو گالی مت دو. یہ چیز ہے. قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. سب کہتے ہیں کہ ہندو مسلم آپس میں سب بھائی بھائی. قرآن کہتا ہے کہ ہاں سب بھائی بھائی، ایک انسانیت کے ناطے بھائی، ایک دینی بھائی. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، یہ دینی بھائی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اور ایک ہے انسانیت کے ناطے بھائی کہ آدم و حوا سے سب پیدا ہوئے ہیں اور سب آدم کی سنتان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل. کہ ہم نے ایک ہی نفس سے سب کو پیدا کیا، ایک ہی آدم و حوا سے، ایک ہی جوڑے سے. تو سب ایک ہی آدم و حوا کی سنتان ہے. تو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہندوؤں کو سب سے پیار محبت کے ساتھ رہنا، سب سے پیار محبت سے ملنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا آدمی محفوظ اور معمول رہے. ہر بات کی تعلیم دی گئی کہ راہ چلتے ہوئے اگر راستے پہ کانٹا ہے تو کانٹے کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دے کو چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہے. جب بھی کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو. دل میں نفرت نہ رکھو، کینہ مت رکھو، حسد نہ رکھو، بغض نہ رکھو. کوئی کمزور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے تو اس کی مدد کرو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اس کو بھی مدد کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، اس کو بھی مدد کرنے کی تعاون والتقویٰ. تو یہ ساری چیزیں غیروں کی بھی مدد کرو. ضرورت مند ہے، مجبور ہے، آپ اس کا وزن اٹھا دو، اس کو لکھ دے دو، بھائی کا سوال کر لو. مطلب جس بھی کا یہ ضرورت ہے اس کو بھی مدد کرو، پیار محبت سے رہو. یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا، سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تلاوت جو بھی کمیاں ہوئی ہو یا جو بھی غلطیاں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو درگزر فرمائے اور ہمارے تمام جو بھی ہم نے قرآن پڑھا ہے، سنا ہے، ان تمام کو اللہ رب العالمین جو ہے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شب قدر کی رات ہے، آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے آج کی رات قرآن مجید کی تلاوت کریں.